بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کو دیگر احکامات کا حکم دیا ہے اور نہ کرنے والوں پر وعیدیں نازل فرمائی ہیں، اعمال کو ترک کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، وہاں ان احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آخری سالوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، مکی صورتوں میں بھی، اس لیے جو آخر میں نازل ہوئی تھیں ان میں زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا گیا ہے۔ اگرچہ تفصیلی احکامات مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئے تھے، لیکن زکوٰۃ کی دینے کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے حکم مکہ مکرمہ ہی کے آخری ایام میں نازل ہو گیا تھا۔ پھر مکہ مکرمہ میں ایک عمومی حکم تھا جس کو ہم صدقہ کے سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دینا غریبوں کو۔ عرب میں اگرچہ مال کی زکوٰۃ یعنی صدقہ پہلے سے رواج تھا، لوگ دیتے تھے، لیکن اپنے معاشرے کے اصول کے مطابق وہ بجائے غریبوں میں جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کا، وہ اپنے عرب کا جو معاشرے کا رواج تھا اس کے مطابق کرتے تھے۔ سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگ اپنی کھیتی فصل جو ان کے پاس یا جو جانور ہوتے تھے اس کا جو زکوٰۃ نکالتے تھے، جو دیتے تھے، تو وہ کچھ بتوں کے نام کا ہوتا تھا، کچھ اللہ کے نام کا نکال دیتے تھے۔ ما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ جو اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے اپنے مال کا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے شرکاء کے لیے جو حصہ نکالا ہوتا تھا اس میں بھی شامل کر دیتے تھے، لیکن جو ان کے شرکاء کے نام کا حصہ انہوں نے نکالا ہوتا تھا اس میں سے کوئی چیز اللہ کے نام والے حصے میں شامل نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو لوگ اپنے اس معاشرے کے رواج کے مطابق اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ ضرور کرتے تھے، اللہ کے نام کا بھی خرچ کرتے تھے۔ پھر اسلام نے اس کی تفصیلی اس کا نصاب متعین کیا، اس کے زکوٰۃ کے ادائیگی کے مصارف بیان فرمائے۔ وہ تفصیلی حکم اللہ پاک نے مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد، جس طرح نماز کی تفصیلات آئیں، جہاد کی تفصیلات آئیں، دوسرے روزے کی تفصیلات آئیں، تو اسی طرح زکوٰۃ کی تفصیلات بھی مدینہ طیبہ آنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے پاکی۔ سورت غالباً سورہ انفال میں ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، لوگوں کے مال کی زکوٰۃ آپ وصول کریں، تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ اس مال کی وصولی سے ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ جو زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اس زکوٰۃ کی وصولی سے جو باقی مال مالک کے پاس پیچھے رہے گا اس کی پاکیزگی ہو جائے گی، وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور پھر اس کی برکت سے زکوٰۃ میں جو ادائیگی کے بعد مالک کے پاس پیچھے مال رہ جائے گا، وہ مال پاک صاف بھی ہوگا اور وہ بڑھے گا بھی، پھلے پھولے گا بھی۔ اس لیے زکوٰۃ کے معنی کے اندر
طہارت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی کے اندر پھلنے اور پھولنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس سے اس کا پیچھے والا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ پاک اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، وہ پھلتا پھولتا بھی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی آدمی کا کے مال کا 1 درہم زکوٰۃ کا وہ اس کے پیچھے والے مال میں باقی بچ جائے، رہ جائے، نہ دیا جائے، تو وہ پیچھے والے سارے مال کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے لفظ کے اندر طہارت والا معنی پایا جاتا ہے، زکوٰۃ کے لفظ کے اندر بڑھوتری والا معنی، اضافے والا معنی، مال کے اضافے والا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا معنی بڑھنا بھی ہے، پھلنا پھولنا بھی ہے، اور زکوٰۃ کا معنی طہارت اور پاکیزگی بھی آتی ہے، کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، پیچھے رہنے والا مال۔ اور اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ جو مال کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، وہ نہیں پائی جاتی، وہ مال گندا ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ انسان کے اپنی نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کا بھی اس طرح برے اعمال کو چھوڑنا، توبہ کرنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو آدمی کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار۔ اسی طرح مال انسان کا جو عمل ہے، برے اعمال کی نحوست انسان کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو صاف توبہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے توبہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کے مال کے اندر جو باہر سے دوسرے اثرات آ کر اس کی مال میں گندگی پھیلا دیتے ہیں، ان کو پاک کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی جان کا تزکیہ کیا تو آخرت کی منازل طے ہو گئے، اور اپنے زکوٰۃ ادا کر کے مال کا تزکیہ کیا تو مال پاکیزہ ہو گیا۔ چونکہ اس عبادت کی وجہ سے انسان کو مالی اور نفسیاتی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لفظ کی وجہ تسمیہ بھی ہے، تزکیہ سے لیا گیا ہے یہ لفظ۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صفائی کرنا، طہارت کرنا انسان کے نفس کی۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا مطلب ہے اپنے مال کو پاک کر دینا۔ اسی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ 2 وجہ ہوتی ہیں اس کو زکوٰۃ کہنے کی، ایک پاکیزگی کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ، تزکیہ سے لے کر، اور ایک زکایز کو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ مال بڑھتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ ہمیشہ مال کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں کم از کم 7 گنا اضافہ ہوتا ہے اس کے مال کے اندر۔ اور یہ عملی طور پر اللہ پاک انسان کو دکھاتے ہیں، اس کے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اضافہ ہونا، عملی طور پر اضافہ فرماتے ہیں اللہ پاک۔ زکوٰۃ کا یہ تو لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی زکوٰۃ کا ہے کہ مخصوص مال سے مخصوص لوگوں پر مخصوص وقت میں جو واجب الادا حق ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مخصوص مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے پاس نصاب موجود ہو، نصاب اس مخصوص مال کو کہا جاتا ہے، اور آگے انشاءاللہ نصاب کی تفصیل آ جائے گی۔ مخصوص لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہو، یہ مخصوص لوگ کہلاتے ہیں، جن کو اغنیا کہا جاتا ہے، غنی۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر سن 9 ہجری میں بھیجا تھا یمن کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری چیزوں کے
بارے میں آگاہ فرمایا تھا، بہت سارے کرنے کے کام بتائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دینا ایمان کی، جب وہ ایمان قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ ان کے ذمے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، اور حج کے مہینے میں اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو اس کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض تھا، اور ہر صاحب نصاب آدمی کے مال میں سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پہ اس کی 40% کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خذ من اغنیائہم و ترد الی فقرائہم، مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے غریب لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ جو مخصوص لوگ ہیں، تو مخصوص لوگوں کا مطلب ہے غنی آدمی جس کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو۔ مخصوص وقت کا مطلب ہے پورا سال آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو، یہ مخصوص وقت ہے پورا سال کا۔ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہو، پورا سال مال پڑا رہے، سال اس پر گزر جائے، تو اس پر ایک حق واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے 2.5%، جس کو 40واں حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ 40واں حصہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس مثلا اس وقت جو ہمارے ملک کی مارکیٹ کے سونے چاندی کی مارکیٹ کے حساب سے جو آج کل زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے وہ تقریباً کوئی 5.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، آگے پیچھے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں، تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ۔ تو جس آدمی کے پاس مخصوص مال مثلا 5.5 لاکھ روپیہ ہے، یہ وہ مخصوص بندہ ہو گیا۔ اب یہ مال اس کے پاس مخصوص وقت میں یعنی سارا سال رہا، تو اس میں واجب الادا اس کا جو حق ہے 40واں حصہ، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2.5 ہزار روپیہ، یہ واجب الادا حصہ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ 2.5 ہزار روپے لاکھ کے پیچھے اس 2.5 ہزار کو زکوٰۃ کہا جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت، قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ مثلا پہلے اس بارے کو لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے دیکھیں، نماز کا ذکر اور نماز کے ساتھ ساتھ ہے زکوٰۃ کا، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے مال، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اکثر جگہ پر جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے تو اس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی عموماً امر کے صیغے استعمال، حکم کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے یہ نا آتوا زکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، یہ بھی امر کا صیغہ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی امر کا صیغہ۔ امر ہوتا ہے حکم کے لیے، تو جس طرح نماز فرض ہے ایسے صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا حکم، جیسے شروع میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ ہی میں نماز کا حکم دیا تھا، یہ اصل میں پچھلی ساری شریعتوں میں چلتا رہا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر۔ تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، ہر امت میں زکوٰۃ کا حکم رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو بالکل شروع کی انسانیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا اللہ کے نام پہ اپنے مال کی
قربانی یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ایک بیٹے نے اپنا فصل کا کچھ حصہ نکال کے اللہ کے نام پہ دیا، دوسرے نے اپنے جانوروں میں سے مینڈا دیا، تو اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل میں سے حابیل کی، حضرت حابیل کی زکوٰۃ قبول کر لی۔ تو یہ شروع سے چل رہا آ رہا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی کہتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی کہتے تھے۔ یہ صرف اہل سے مراد ان کے گھر والے نہیں ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو تو کہیں اور باقی امت کے لوگوں کو نہیں کہیں، بلکہ سارے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو۔ اس وقت جو آباد مکہ مکرمہ میں لوگ تھے، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سسرالی قبیلہ ہے، انہی میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی تھی، تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد بھی انہی قبیلے کے ہیں۔ تو ان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز وہ اپنے حساب سے پڑھتے تھے، ان کی تفصیلات اپنے حساب سے تھی، اپنی شریعت کے مطابق تھی، اور زکوٰۃ بھی اپنی شریعت کے مطابق، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کا ان کو حکم تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پسندیدہ آدمی، تو ایسے پسندیدہ لوگوں کو اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کی گود میں بچپن میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی والدہ کی طہارت بیان کر رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں میں یہ احکامات بجا لاتا رہوں گا۔ میری امی کے ساتھ مجھے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم پچھلی امتوں کے اندر، ساری امتوں میں تقریباً تھا، اور یہ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ کا حکم ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم نے بندگی نہیں کرنی مگر صرف اللہ کی۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ بنی اسرائیل اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وبالوالدین احسانا، اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ یتیموں کے ساتھ، والمساکین غریبوں کے ساتھ، اور عام لوگوں سے بھلی بات کرنی ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ حکم دیا کہ تم لوگ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی اللہ پاک نے زکوٰۃ کا کہا تھا، اور لیکن وہاں پر بھی دیکھیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم تھا، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم تھا۔ زکوٰۃ، چلیں آج اتنا سبق پڑھ لیتے ہیں، فضائل انشاءاللہ مزید کچھ کچھ پڑھ لیں گے، کچھ آج بھی فضائل پڑھ لیے زکوٰۃ کے، اور معنی بھی پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ کچھ کل پڑھ لیں گے ساتھ ساتھ۔